السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عمیرہ قیصر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ٹی وی، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈاکٹر فرات عباس سے۔ آپ افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں اور 27 مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ القائم ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں اور ملٹیپل آپ کی ڈگریز ہیں، میڈیسن کے حوالے سے، سائیکیاٹری کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسپیسیفکلی آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کچھ شوگر کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو سر آج آپ سے ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر پھیلا جانے والا مرض ہے، اور پاکستان میں خاص طور پر دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جو شوگر کے امراض ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شوگر کے امراض کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ شوگر کی بیماری ان 3-4 بیماریوں میں شمار کی جاتی ہے جن کا برڈن پوری دنیا پر ہے، اور اس کا سبب ہمارا لائف سٹائل اور جدت کے ساتھ ساتھ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے۔ ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن اس کو ہضم کرنے کے لیے سسٹم نہیں بناتے۔ ہم انٹیک تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا آؤٹ بریک نہیں کرتے کہ اس کو خرچ بھی ہونا چاہیے۔ پھر اوبیسٹی آ جاتی ہے، اوبیسٹی کے ساتھ چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار میں تو چل نہیں سکتا، میں آج واک نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو شوگر ہے، باقی بیماریوں کو تو علیحدہ بات کریں گے، اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شوگر ختم نہیں ہو سکے گی اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، اور اگر آپ وقت پر کنٹرول نہیں کریں گے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو اس وزن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو واک کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، اور ایکسرسائز 35 منٹس ڈیلی پر ویک کرنا ضروری ہے باڈی کے لیے۔ سر اس سے پہلے کہ ہم اس سے بچاؤ کی بات کریں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں شوگر کی؟ شوگر کی تو ڈائبٹیز 1 2 بنیادی طور پر دی ہے، بچوں کی علیحدہ ہوتی ہے، کچھ جینیٹیکلی ہیں کچھ نان جینیٹیکلی، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کی بات تو ہے نہیں کہ وہ ہم انہیں اقسام میں ڈالیں۔ ہوتی تو بہت ساری اقسام ہیں، 3-4 ہوتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو غیر متحرک زندگی ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، اسٹیگننٹ لائف سٹائل ہے، وہ کس حد تک اس میں موافق یہ ثابت تو بنیادی سبب ہے۔ ہم نے حرکت کرنا چھوڑ دی، کاروں میں بیٹھنے لگ گئے، ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جاتے ہیں۔ اب تو بچہ بازار ساتھ والی دکان پر کوئی سودا لینا ہو تو موٹر سائیکل نکالتا ہے۔ پہلے لوگ سائیکلوں پر جایا کرتے تھے، ورزش کرتے تھے، اب تو موٹر سائیکل چل رہا ہے۔ دوسرا کھانے کے بعد پانی بھی ہم کہتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ہمیں پلا دے، ہم یہ بھی نہیں پیتے۔ دوسری بات ہے اپنی ڈائٹ میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کیلوریز کتنی ہیں۔ ہماری کیلوریز کی ایک وقت کی ضرورت 1000 سے 1500 ہے، ہم ایک وقت میں 3 وقتوں کا کھانا کھا لیتے ہیں، 4000 5000 کیلوریز، پھر بھی کہتے ہیں یار آج کھانا کم کھائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے پیپسی کولاز اور وہ دوسرے کولاز جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم نے بٹر شٹر، مکھن شکھن، ہم نے اپنی پیورٹی کو امپیور کر کے اندر لینا شروع کر دیا۔ جب وہ باڈی میں جائے گی، ہضم ہوگی تو سٹور ہوگی لیور کے آس پاس، فیٹی لیور بن جائے گا۔ ابتدائی علامات سر کیا ہیں شوگر کی؟ آپ اس پروگرام کی وسعت تو آپ کی تھکاوٹ ہوگی، آپ کو سستی ہوگی، آپ کو دل نہیں کہا کرے جاتا ہے گا۔ کہ شوگر سائلنٹ کلر ہے، تو کیا سائلنٹ کلر ہے کہ دیکھیں نا، آپ کا پہلے بنیادی علامات اپنے بنیادی علامات یہ ہیں، دیکھیں آپ کا فیٹی لیور ہوگا، آپ کو تھکاوٹ ہوگی، آپ کو چلنے پھرنے سے اور میٹھا کھانے کو دل بھی کرے گا، بعض اوقات نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئے گا کہ میں یہ سیلڈ کھاؤں، فروٹ کھاؤں، یہ کھاؤں، میں تو وہ دیکھو جی ذرا گرم گرم، آج میں نے ایک پیس کھانا ہے بس، وہ ایک کرتے کرتے پوری مرغی چٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ مرغی نقصان نہیں تھی، نقصان دہ نہیں تھی، جو گھی اس پر لگا ہوا تھا وہ اس نے جا کر آپ کے اندر کا بیڑا غرق کیا۔ دوسرا بلیک جو ہم بھون کر کھاتے ہیں، وہ واٹس بناتے ہیں اور بلڈ کے اندر شامل کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے خون کو گاڑھا کرنے کا باعث ہے۔ جب آپ فیٹ زیادہ لیں گے یا آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیں گے جو کاربوہائیڈریٹ سے ڈیزالو نہیں ہوتا اور فیٹ میں چلا جاتا ہے، تو پروٹین ڈائٹ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، آپ کو صحت نہیں دے سکتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ اتنی لیں
جتنی آپ کو انتہائی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت. یہ نہیں کہ مجھے 1000 کیلوریز کی ضرورت ہے تو میں 1000 ہی کھاؤں گا، نہیں، آپ 700 کھائیں. آپ اپنی باڈی کو ہلکا پھلکا رکھیں، بھوک رہتی ہو چھوڑ دیں، اور اتنا ہلکا پھلکا رکھیں کہ اگلی بھوک کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. لیکن جب شدید بھوک لگے ضرور کھائیں. پانی تو زیادہ پینا ہی پینا ہے، پانی زندگی ہے. لیکن اگر جب آپ کہتے ہیں کہ جناب بھوک تو نہیں لگی، چلو ٹائم ہوا ہے کھانے کا، کھانا کھا لیں، ٹائم دیکھ کر کھانا، یہ بڑی دین نے ہمیں اچھا ایک طریقہ سمجھا بہت ہے. جب آپ غلط کو بھوک لگے تب کھائیں، اچھا لیکن ہم وقت دیکھ کر کھائیں. وقت دیکھ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مہمان جب آتے ہیں نا، ہم بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے سامنے سبزی پکا کر رکھیں بالکل اپنی. وہ بھی کہتا ہے میں گیا ہوں یار، میرے آگے کوئی چیز ہی نہیں رکھی. کلچر بدل گیا، بالکل سر. ختم ہو آپ کیا گیا. سمجھتے ہیں کہ کس عمر میں شوگر کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ 25 سال کے بعد. ابھی بڑھ رہی ہوتی ہے باڈی، 22 سال تک بڑھتی ہے، 30 سال تک کم ہوتی ہے. لیکن اگر واک نہیں کریں گے، اگر ٹائپ 2 ہے وہ تو شروع میں ہو جائے گی، ٹائپ 1 ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ چلتے رہیں، پلتے رہیں، بڑھتے رہیں تو آپ کی شوگر کنزیوم ہوتے جائے گی، آپ کی واک بھی ٹھیک رہے گی. آپ پلس پرسن ٹو پرسن بھی جو آپ کی جو انٹیک ہے وہ ویری کرتی ہے. ایک مزدور کی جتنی انٹیک ہے وہ اتنی ایک ٹیبل ورکر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ہاں اس کو بھی لیکن آپ نے دیکھا مزدور پیاز اور گڑ کھا کے گزارا کر لیتا ہے، وہ بہت اچھی ڈائٹ ہے. آپ کو ایک یورپ کا معاشرہ تھا تو وہ کھاتے تھے بڑے نفیس برتن میں کھانا کھاتے تھے، اور غریب جو تھے وہ مٹی کے برتن میں کھاتے تھے ورکر. بالکل. تو وہ ٹماٹر کھاتے تھے. تو مریض جو غریب تھا وہ صحت اس کی ہوتی تھی، اور وہ جو امیر تھا وہ اپنے برتن میں کھاتا مر جاتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ٹماٹر امیروں کا کلر ہے اور غریبوں کا ہیلر ہے. کیوں؟ وہ لیڈ کے برتن کی اس کے ساتھ ریئیکشن ہو کر تو وہ سب زہر کھا رہے ہوتے. لہٰذا تازہ ہوا کے شوق میں آئے ساکنان شہر اتنے نظر بناؤ کہ دیوار گر پڑے. برتن آپ استعمال کریں ایکسٹرا نفیس. آج کل وہ نہیں پک رہا اسٹکنگ والے، نان اسٹکر، وہ اس میں آپ پکا رہے ہیں، وہ آپ نیچے سے جو نان اسٹکر والا میٹیریل وہ ایسا اترتا رہتا، کھا رہے ہیں آپ، پوائزن کھا رہے ہیں، لیڈ اندر جا رہا ہے. بیکار کریں، لیڈ تو تباہ کرتا ہے. ہم نے یہ بتائیے کہ تشخیص کس طرح کی جا سکتی ہے شوگر کے مرض کی؟ شوگر کی جی، آپ کی باڈی لیتھارجک ہو جائے گی، آپ کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا، پیر میں سنسناہٹ ہو جائے گی. آپ کہیں گے آج یہ میری انگلی کام نہیں کر رہی، بلڈ فلو ہوگا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی چکر آئیں گے، کبھی کبھی یادداشت ہٹ جائے گی، اور کبھی کبھی ہوگا میں تو بڑا فریش ہوں، شوگر چیک کریں گے تو 2-2.5 گنا زیادہ ہو جائے گی. تو اس کا حل یہ ہے نیچرل ڈائٹ، متوازن ڈائٹ، ایکسرسائز والی ڈائٹ. یعنی کھانا کھائیں، ایکسرسائز، خالی پیٹ ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں کہ جم جوائن کر لیں یا نو، واکنگ 35 منٹس، واکنگ پوری باڈی گھومتی ہے تو بالکل فریش. شوگر کی دوائی لینے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں کہیں گے تو پھر فارما کو تو مزے ہے نا، وہ تو اپنی دوائیاں بیچیں گے اور وہ آپ کی تشخیص یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں کہ چاہے فرحت عباس ہو، چاہے آپ ہوں یا باقی ہوں، شوگر کی طرف مائل تو زیادہ نہیں ہے. اور جینیٹکس آپ کی جو جینیٹکلی تو یہ ہے کہ ہم دیہاتی جب ہوتے تھے نا دیہات میں، تو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس بچے نے پیشاب کیا تو اس کو چونٹیاں پڑ گئی ہیں، تو وہ اس کا یورین میں شوگر آ رہی ہوتی. یہ تو اینڈ پوائنٹ ہے. کوشش کریں اگر بار بار پیشاب آئے، منہ سوکھ جائے تو پھر چیک اپ کروائیں، اور میتھی کوبال یا جو بھی ڈاکٹر نسخہ لکھے اس پر عمل کریں. خون کو پتلا رکھیں، گہرا نہ کریں، نیچرل ڈائٹ کھائیں. نیچرل ڈائٹ. انڈے کا کمال یہ ہے کہ آپ انڈے کی زردی کیونکہ آپ کو مزہ نہیں دیتے، نہیں یہ تو میرا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، یہ تو میں کھاؤں گی. وہ بھائی وہ اس کے لازمی جو ہے متوازن غذا تو وہی بنائے گا، ہم اس کو علیحدہ پھینک دیتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو چینی اور شوگر کا استعمال زیادہ کر رہا ہے اسے مرض زیادہ لاحق ہو جاتا ہے. یہ ایک عام پبلک میں ایک متھ کیا ہو جاتا ہے، جو لوگ شوگر چینی زیادہ کھا رہے ہیں تو یہ ایک عام پبلک میں متھ پایا جاتا ہے. تو پروگرام کے حوالے سے کچھ اس بارے میں بھی ضرور پبلک کو اویئرنیس دیں کہ کس طرح کی ڈائٹ زیادہ جو دیکھیے شوگر والی
اور نمک والی دونوں چیزیں. نمک والی کھائیں گے زیادہ تو بلڈ پریشر ہوگا. اچھا آپ دیکھیں آپ کے آٹے میں اللہ نے خود بخود نمک ڈالا ہوا ہے. ہم ایکسٹرا ڈال کے آٹا خراب کرتے ہیں. آپ ڈالتے ہیں نا ایک چمچہ آٹا کو کرتے ہوئے. اس طرح چائے دودھ جو ہے, دودھ اتنا اچھا بیلنس ڈائٹ ہے, آپ اس میں تھوڑا سا وہ ڈال کے چینی پی رہے ہوتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ آپ انڈا بناتے ہیں, اس میں نمک مرچ ڈال کے اس کو یعنی جو پیور ڈائٹ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس پر. تربوز کاٹتے ہیں اس پر نمک ڈالتے ہیں, امرود کاٹتے ہیں اس پر نمک ڈالتے ہیں. اچھا جو میٹھی چیز ہے اس پر بھی ڈالتے ہیں میٹھا, اور آپ ڈالتے ہیں نا یہ جب ہم وہ فروٹ سیلیڈ اور یہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں ذائقے کے لیے. اچھا پھر کچھ اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں رشین سیلیڈ میں, وہ جو چائنیز سالٹ اور یہ وہ نقصان دہ ہے, وہ بہت ضائع کرنے. پھر ہم ساری چیزوں کو سم اپ کر کے ایک ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ تھوڑا سا ایک میسج دیں کہ کس طرح سے وزن آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں, آپ کے وزن, لائف سٹائل اور آپ کی جو اوبیسٹی ہے, ان کو ایک چھوٹا سا ایک سم اپ کر کے ایک اچھا سا ایک گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو مجھ سمیت اپنی ڈائٹ کو سمپل رکھنا ہے, کمپلیکیٹڈ نہ بننا. کبھی کبھی آپ ڈیکوریٹڈ کھانا کھا لیں, کیک کھا لیں کبھی کبھی, پھر اس کے اثرات ایک ہفتہ آپ بھگتیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کو سمپل وقت پر اور اعتدال کے ساتھ کھایا, جو بھی ڈائٹ ہے سمپل ہو, متوازن ہو, وہ آپ کھائیں. دوسری بات ایکسرسائز کو اپنا لیا, آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتے. اور دوسرا سوڈے والی چیزیں, سوڈے سے مراد دو چیزیں, ایک تو سوڈا بوتلز, اور دوسرا جو آپ نان کھاتے ہیں, خمیری روٹی کھاتے ہیں, یہ نقصان دہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ آٹا کم کھائیں نا, آٹا کم کھائیں. یہ آپ آدھی روٹی میں پوری آپ کی کیلریز ہو جاتی ہیں, آپ 1.5 روٹی کھا رہے ہیں, 2 روٹیاں کھا رہے ہیں, یہ نقصان دہ ہے. کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کو وقت پر ایکسرسائز کے ساتھ اپنا سسٹم چلائیں, اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق واک کریں, نیند کریں, انگزائٹی سے بچیں, اور جو آپ ہر وقت ٹی وی اور اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اس سے بچیں. اور روا روی میں ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں نہ رکھیں. بندہ کھاتا رہے گا, پتہ نہیں چلے, اچھا یوں کھا لیں. ہاں اب میں بھی کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں, ڈرائی فروٹ پڑا ہوتا ہے, نام تو یہ ہے کہ میں نیچرل ڈائٹ کھا رہا ہوں. وہ 6 اگر میں نے بادام یا 6 وہ کھانے ہیں, یا 5 کھجوریں, تو وہ زیادہ وہ غلط ہے. اب آپ کہیں جی میں نے شہد تو شفاء للناس ہے, اللہ کی طرف سے صحت کا اثر ہے. ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ ایکسیس. جی دوستو, ہم اس سے آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے. تو دوستو آپ ابھی ہم دیکھ رہے تھے شوگر کے حوالے سے, ہم نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں دیکھی کہ آپ کس طرح سے آپ کا لائف سٹائل, آپ کی بیلنس ڈائٹ پلس آپ کی جو ویٹ کا کنٹرول ہے, اور جو آپ کا لائف سٹائل کی چینجز ہیں, وہ آپ کو ایک مہلک بیماری سے بچا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پریزنٹر کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. السلام علیکم.